السلام علیکم۔ اب یہ اگلی کیٹیگری ہے دا سینری۔ یہ سینری ورڈ آپ نے بہت زیادہ ہمارے عام کلچر میں، اردو میں بھی ہم سینری لفظ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ سینری بہت اچھی تھی، یہ سینری ایسی ہے، اس سینری میں یہ پرابلم ہے، یہ سینری بلیویبل ہے یا نہیں۔ تو آخر یہ سینری کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ نکلا سین سے ہے، یعنی جو بھی ہم سین دیکھتے ہیں تو اس سے نکلا یہ ورڈ سینری۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ دا سینری از اے بیوٹیفل اینڈ ڈیزائربل پیس آف نیچر، یعنی سینری نیچر کا ہی ایک ٹکڑا ہے جو کہ بہت خوبصورت اور بہت ڈیزائربل۔ ڈیزائربل کا مطلب ہے جس کی آپ کو چاہت ہو، کہ جس کو دیکھ کے آپ کا دل للچائے، اس کو کہتے ہیں آپ ڈیزائربل۔ یہ سینری جو ہے وہ بیوٹیفل اور ڈیزائربل پیس ہے نیچر کا، بٹ سینری از ناٹ جسٹ سمپلی نیچر بٹ اے لاٹ مور۔ لیکن سینری جو ہے وہ صرف ایک نیچر کی تصویر نہیں ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اٹ از ڈپینڈنٹ آن ہیومن پرسیپشن۔ سب سے بڑی سینری کی جو ایک ہی خوبی ہے، سب سے بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ قدرت نے تو جو لینڈسکیپ بنایا ہی بنایا ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کبھی وہ گدلا نظر آتا ہے، کبھی وہ گیلا نظر آتا ہے، کبھی وہ زیادہ خشک نظر آتا ہے، کبھی کسی اینگل سے کبھی کسی اینگل سے، یعنی ایک ہی سین میں، یعنی ایک ہی پکچر جو قدرت کی پکچر نہیں، مطلب ایک ہی جو ایریا ہے قدرت کا، وہ مختلف وقتوں میں، مختلف ٹائمز میں، مختلف ہائٹ پہ کھڑے ہو کے، مختلف ڈسٹنس سے فرق نظر آئے گا۔ لیکن جب اس کے بہت سارے اینگلز میں سے سب سے خوبصورت اینگل چوز کیا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس میں ایک اور ایلیمنٹ آ گیا ہے، وہ ہے ہیومن انٹینشن کا، کہ انسان جس نے وہ تصویر کھینچی یا بنائی یا جس اینگل سے اس کا ذکر کیا۔ کئی دفعہ سینری ذکر میں بھی آتی ہے، جیسے لٹریچر وغیرہ میں سینری بیان کی جاتی ہے تو وہ ورڈز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ایکٹر اور آ گیا، یعنی وہ انسان جس نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو انسان کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لوزلی اسپیکنگ، جو ہیومن پرسیپشن ہے، کہ انسان کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ سینری کو کیوں اور کیسے دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو ایلیمنٹ ہے جب کسی سینری میں آ جائے تو جب کسی لینڈسکیپ میں آ جائے تو آپ اس کو کہتے ہو سینری۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر کھینچنے والے یا تصویر بنانے والے انسان کی نیت جو ہے، جس نیت سے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لینڈسکیپ کو، اس نیت سے جب وہ دوسروں کو بھی دکھایا جائے تو آپ کہتے ہیں سینری ہے۔ یعنی سینری جو ہے وہ ایک انسان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے قدرت کے بارے میں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک ہی اگر لینڈسکیپ ہے تو مختلف لوگ اگر اس کی تصویر کھینچیں گے تو اس میں یہ مختلف نظر آئے گا، کیونکہ مختلف لوگ اپنی مرضی سے اس کا اینگل، دن کا وقت، پانی کا لیول چوز کریں گے۔ اب یہ ایک ہی چیز ہے کہ ایک پانی کی باڈی ہے جو یہاں سے دیکھیں اوپر ریئل ہے، نیچے پانی ہے۔ اب اس نے بہت محنت کر کے، بڑے خاص طریقے سے، خاص وقت کا چناؤ کر کے اور بڑے اینگلز فٹ کر کے تصویر ایسے لی ہے کہ یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک جڑی ہوئی چیزیں، اور بالکل اوپر اور نیچے کا جو مرر ریفلیکشن جس کو کہتے ہیں وہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں قدرت میں بھی کبھی کبھی گزرتے گزرتے آپ کو ایسی چیز نظر آ سکتی ہے۔ آخر یہ انسان نے خود بنائی نہیں ہے، لیکن اس نے ڈھونڈ کے، محنت کر کے، اس فوٹوگرافر نے اس کا جو اس کے لحاظ سے سب سے خوبصورت یا سب سے سگنیفیکنٹ جو اینگل ہے وہ اس نے نکالا ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کو، جو اس کی قدرتی شکل ہے، اس کو اس شکل میں یاد رکھا جائے۔ اوبویسلی جب آپ تصویر لے لیتے ہیں تو وہ بہت ہزاروں کروڑوں لوگ اس تصویر کو دیکھتے ہیں، اور جب بھی اس لینڈسکیپ کا بھی ذکر آتا ہے تو لوگوں کے دماغوں میں وہ تصویر جاگ جاتی ہے کہ ہاں اس جگہ کی، جہاں کی وہ تصویر میں نے دیکھی تھی، وہاں جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت ہوتی ہے فوٹوگرافر اور پینٹر میں اس چیز کی کہ زمین کے بارے میں، زمین جس طرح نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں کسی بھی ہزاروں طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے باقی لوگوں کو بھی وہ چیز دکھا دے۔ تو آپ اس قسم کی تصویر کو، جو کہ ایک بڑے خاص ارادے سے، ایک خاص انٹینشن سے، ایک خاص پلان سے لی جاتی ہے قدرت کی، اس کو آپ کہو گے، قدرتی لینڈسکیپ کی جو تصویر کسی ارادے سے لی جاتی ہے اس کو آپ کہیں گے سینری۔ یعنی وہ اس بندے کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کو ایسے دیکھا جائے۔ سینری از پروڈکٹ آف نیچر اینڈ ہیومن پرسیپشن۔
میں نے آپ کو ہیومن ارادہ بھی کہا ہے کہ جس ارادے سے تصویر کھینچی جاتی ہے وہ اور قدرت، اس دونوں کا مرکب ہوتا ہے سینری. لیکن اس کو دیکھنے کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ ہیومن پرسیپشن بھی، کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے تصویر نہیں دکھائی، آپ سچ مچ میں اس جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں سلیکٹیو سینگ، کہ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے، اور جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ ہمارے دماغ میں رجسٹر نہیں ہوتا. تو اس چیز کو بھی آپ سینری کہیں گے کہ جہاں کسی فوٹوگرافر یا پینٹر کی انٹرفیرنس کے بغیر آپ خود کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو کوئی سینری نظر آ رہی ہے اور آپ اس کو انجوائے کریں. اب اس میں آپ ان چیزوں کے اوپر توجہ بالکل انکانشیس لیول پہ ان چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں جو آپ کو شدید پسند آ رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے انٹرسٹ کی نہیں ہیں یا کم امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن دماغ میں رجسٹر نہیں کر رہے، کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے اس کی طرف. تو اس کا مطلب ہے کہ خود بھی آپ کھڑے ہو کے تصویر جب آپ دیکھتے ہیں قدرت کے کسی لینڈسکیپ کی، تو آپ کے دماغ میں جو امیج بنتا ہے جو آپ کو یاد رہ جاتا ہے. اس چیز سے آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ جھیل سیف الملوک گئے ہوں اور وہاں آپ نے 1 گھنٹہ گزارا ہو، بہت چیزیں دیکھی ہوں، اور 4 سال کے بعد آپ کو کوئی کہے کہ اسی امیج سے جو آپ کے دماغ میں ہے جھیل سیف الملوک کا ایک پینٹنگ یا ڈرائنگ بنائیں، تو ظاہری بات ہے آپ صرف وہ چیزیں بنائیں گے جو آپ کے ذہن میں یاد رہ گئیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ چیزیں صرف پک کی اس سینری میں سے، اس لینڈسکیپ میں سے جو آپ کی پسند کی تھی، یعنی آپ نے اپنی مرضی کی سینری اپنے دماغ میں بنائی. تو یہ سمجھیں کہ انسان جس ارادے اور جس سلیکشن سے چیز دیکھتا ہے، قدرت کا لینڈسکیپ، اس کو آپ سینری کہتے ہو. اب یہ دیکھا کسی نے نہیں اپنی مرضی سے، لیکن یہ بنایا جو ہے یہ اپنے پلان سے ہوا ہے، تو یہ بھی سینری کریٹ کی گئی ہے. یعنی یہ مین میڈ ہے، یہ ساری چیزیں انسان نے بنائی ہوئی ہیں اپنی پلاننگ کر کے. تو یہ سینری کریٹ ہوئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس اینگل سے، اس طریقے سے، اتنے پودے اس ریلیشن شپ میں، اس شکل میں کٹے ہوئے نظر آئیں. یعنی آپ کا اس لینڈسکیپ کے بنانے میں جب پورا کنٹرول ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے کہ آپ نے سینری کریٹ کی ہے. The scenery can also be understood as the experience of nature as nature but also as art. اب یہ دیکھیں، یہ پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ فوٹوگراف ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے لحاظ سے خوبصورت سے خوبصورت، سگنیفیکنٹ سے سگنیفیکنٹ بنا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو انہانس کریں. یعنی آپ سمجھیں کہ ہمارا جو ارادہ بھی بیچ میں آ رہا ہے اس سینری کو اس طرح بنانے کا، اس کو آپ آرٹ تصور کر سکتے ہیں. آرٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی بات کہنا. تو جب آپ سینری بھی بناتے ہیں یا تصویر کھینچتے ہیں، وہ بھی آپ تقریباً اپنی مرضی سے ایک بات کہتے ہیں جو دوسرے سنیں گے. اس تصویر کے ذریعے دوسرے جو سنیں گے یا دیکھیں گے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو، یعنی وہ بھی ایک آرٹسٹک پیس ہے. اس لیے آپ سینری کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آرٹ کا پیس ہے. اسی لیے جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، اب حالانکہ ان فوٹوگرافرز نے خود پینٹ نہیں کیا ہوا، صرف انہوں نے تصویر کھینچی ہوئی ہے، لیکن فوٹوگرافی کو بھی آرٹ اس لیے کنسیڈر کرتے ہیں کہ فوٹوگرافر جو ہے بہت سوچ سمجھ کے، بڑے دھیان سے اور بڑے تکلیفیں کرنے کے بعد اس قسم کی تصویر کھینچتے ہیں. اب شاید جب آپ اس جگہ پہ جائیں خود، تو آپ کو اتنی خوبصورت یہ جگہ نہ نظر آئے، کیونکہ آپ جب جائیں گے تو قدرت کی جو اس وقت موڈ ہوگا، جتنی روشنی ہوگی، جتنی ونڈ چل رہی ہوگی، جتنا ریفلیکشن ہوگا، ہوا کتنی چل رہی ہوگی، اس لحاظ سے آپ کو یہ تصویر نظر آئے گی قدرت کی مرضی سے. لیکن فوٹوگرافر نے وہ وقت چوز کیا ہے، بہت وقت لگا کے، جب اس کی مرضی کے اینگلز اس میں سے نظر آ رہے ہیں، جب پانی بالکل سٹل ہے، جب روشنی اس طریقے سے پڑ رہی ہے کہ اس طرح کے رنگ کریٹ ہوئے ہیں اور پھر وہ سٹل پانی میں اس طرح ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس کو آپ سینری کہیں گے. عام طور پہ کیلنڈرز میں جو سینریز نظر آتی ہیں یا پینٹنگز میں یا فریم کر کے جو بکتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس میں فوٹوگرافر یا پینٹر کا اپنی محنت بھی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اور اپنی انہانسمنٹ بھی ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، جو بیوٹی کو زیادہ اچھی بیوٹی بناتے ہیں، وہ بھی شامل ہوتی ہے. اس لیے سینریز عام طور پہ قدرتی مناظر سے تھوڑی زیادہ ہی خوبصورت ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، اس چیز کے ہونے کی وجہ سے اور اس کے بالکل سینٹر میں اتنا پرسکون انسان بیٹھا ہونے کی وجہ سے اس سارے لینڈسکیپ کا مطلب بدل گیا.
اب یہ ایک نارمل لینڈسکیپ نہیں ہے، یہ ایک پرسکون سمجھے کہ میڈیٹیشن کی جگہ بن گئی ہے. یعنی یہ ایلیمنٹ فوٹوگرافر نے سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے ڈالا تاکہ یہ لینڈسکیپ سینری بن جائے. اب آپ یہ دیکھیں، عام طور پہ آپ کو اس قدر ویوڈ تیز کلرز لینڈسکیپ میں نہیں نظر آتے، لیکن سینریز میں آپ کو نظر آ جائیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ سینریز میں جو ایلیمنٹس آف بیوٹی ہوتے ہیں، اب یہ سرخ رنگ بہت خوبصورت ہے، جس طرح یہ چوٹیوں کے اوپر روشنی آ رہی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے. اس سینری کا دو کلر میں ہونا ہی بڑا خوبصورت ہے کہ لال اور نیلا، باقی سارے اس کے چھوٹے شیڈز ہیں. کئی دفعہ سینری کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کی انہینسمنٹ بھی کی جاتی ہے. یہ آپ کئی دفعہ کلرز کو تیز کر دیتے ہیں، کلرز کی پوزیشن تھوڑی چینج کر دیتے ہیں روشنی میں، جیسے آپ فوٹو شاپ میں یا دوسرے جو ایڈیٹنگ کے فوٹو ایڈیٹنگ کے ٹولز ہیں اس میں جا کے چیزوں کو زیادہ خوبصورت یا زیادہ ڈرامیٹک بناتے ہیں. اکثر سینریز کو بھی اسی طرح ڈرامیٹک کیا جا سکتا ہے. اب جیسے یہ گرین رنگ ہے، اس کو میں ذرا سا فلٹر کوئی لگا دوں گی یا ذرا سا ایڈیٹنگ کر دوں گی تو یہ زیادہ تیز اور فریش گرین کلر ہو جائے گا، اور یہ سینری اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور تازہ لگنے لگے گی. Many sceneries are treated photos that enhance the beauty of an existing realistic image. جیسے وہی بات میں نے کی کہ یہ ٹریٹ کی جاتی ہیں تصویریں تاکہ جو ایگزسٹنگ، تاکہ جو بھی بیوٹی کا پیس ہم نے کیپچر کیا ہے اس کو مزید ریئلسٹک سے بھی ایک لیول اوپر کر کے مزید خوبصورت بنایا جائے. دس ٹریٹمنٹ میکس دا سینری مور ڈریمی. کئی دفعہ مختلف موڈ بھی کریٹ کیے جاتے ہیں. یعنی جو نیکسٹ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گی کہ اس میں ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ایسے کی گئی ہے کہ وہ سینری زیادہ ڈریمی، ایسے ڈریم لائک ہو گئی. اب یہ دیکھیں، اب جس طریقے سے یہ آبشار کا کلر زیادہ سفید ہے، باقی سارے گرین کلر زیادہ ڈارک ہیں، اور جس طریقے سے یہ گر رہی ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ میرے خیال میں انہینسڈ ہے. ہو سکتا ہے نہ ہو، قدرت ہم سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اکثر ایسی سینریز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے پانی گر رہا ہے ویسے تو گر ہی نہیں سکتا. ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اتنا سفید، کبھی نہیں دیکھا اتنا جھاگ والا، کبھی نہیں دیکھا اتنا سموتھ، کبھی نہیں دیکھا. وہ عام طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ تصویر ڈریمی لگے. اب یہ دیکھیں، اتنے لش گرین کے ساتھ اتنے زیادہ سفید پہاڑ ہونا تھوڑا سا انیوژول ہے، اور پھر ان سفید یعنی شدید برف کے پہاڑوں کے بالکل آگے فل پھولوں سے بھرا ہوا ایک درخت. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دو موسم ایک ہی تصویر میں مل گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ نیچرل ہو، دنیا میں بہت جگہیں ہیں جو میں نے نہیں دیکھی ہوئی، لیکن یہ بڑی کامن بات ہے کہ تصویر کو ٹریٹ ایسے کیا جائے کہ اس میں وقت کو بھی آپ آلٹر کر دیں. یعنی اگر یہ جنوری لگ رہا ہے اور یہ مارچ ہے تو ایک ہی تصویر میں آپ جنوری اور مارچ کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پھر اتنا ڈرامیٹک ہو جائے کہ اس میں دیکھنے والے کو شاید پوری طرح سمجھ نہ آئے کہ کیا اس میں عجیب بات ہے، لیکن وہ ایک پزل سا بن جاتا ہے، وہ دماغ میں چبھ سا جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ یاد بھی رہتا ہے. تو بہت زیادہ ڈرامیٹک یا ڈریمی یا کہنا چاہیے کہ پلے فل بھی سینری کو کیا جا سکتا ہے، اور ٹائم کے ساتھ بھی بہت کھیلا جا سکتا ہے. اب اس میں کلرز انہینس ہوئے ہیں، اس قدر شدید ریڈ اور اس قدر سپرنگ گرین جو ہے عام طور پہ نہیں ملتا. اب یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ آبشاریں گر رہی ہوتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ پانی بڑا ہلکا ہے. اس قسم کے لیکوڈ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ پانی نہیں، پانی کی طرح کا کوئی ایک اور لیکوڈ ہے. تو یہ چیزیں بھی اسی لیے کی جاتی ہیں کہ یہ جو لینڈسکیپ ہے وہ مزید ڈریمی، مزید عجیب و غریب، مزید خوبصورت ہو. اب یہ پودوں کا گرین کلر بھی میرے خیال سے انہانسڈ ہے تھوڑا سا. اب یہ بھی ایسے ہے کہ جو ویڈنگ کے لیے، شادی کے لیے تصویریں کھینچنے کے لیے یہ سٹیج اور یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، تو اس کو بھی آپ سینری کہیں گے کیونکہ یہ کمپلیٹلی مین میڈ ہے. آپ اس کو پینٹنگ ہی سمجھ لیں، سوائے اس کے کہ یہ ریئل پھولوں کے ساتھ ریئل سپیس میں کی گئی ہے. ہر چیز ناپ تول کے، جس جگہ سمندر کا پانی ایسے ہوگا بالکل اس کے سامنے وہ بنایا گیا ہے. وقت، دن کا وہ وقت چنا گیا ہے جس میں بادل ایسے ہوں، اور پھر میرے حساب سے تھوڑی سی کلر انہینسمنٹ بھی کی ہوئی ہے، کلرز بھی تھوڑے سے تیز کیے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ اس کو آپ سینری کو کہو گے کہ پکچر پرفیکٹ جس کو کہتے ہیں آپ، کہ ایسی پکچر جو انتہائی پرفیکٹ ہو کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی.
اب یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ پانی گر رہا ہے، اس میں پانی کے وزن سے فرق چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ جس طریقے سے پانی بہہ رہا ہے، یہ پانی کی جو نیچر ہے اس سے فرق قسم کا لیکوڈ لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لیکوڈ ہی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور کلرز بھی انہینسڈ ہیں تھوڑے تھوڑے گرین۔ It has also one more feature, that it is only visual, not experiential. It does not engage all of our four senses but only vision. یہ بھی ایک بات ہے کہ سینری بنانے کا جو مقصد ہے وہ آنکھوں کو آنکھوں کے لیے کوئی خوبصورت چیز پریزنٹ کرنا ہے، کیونکہ سینری صرف پکچر کی شکل میں آپ سامنے آتی ہے، چاہے وہ فلم میں ہو، چاہے وہ کسی کیلنڈر پہ فوٹوگرافی کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور چیز میں فوٹوگرافی کے ذریعے ہو، اور چاہے وہ پینٹنگ کی شکل میں ہو، لیکن سینری آنکھوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ نہ آپ اس کو سمیل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ہاتھوں سے محسوس کر سکتے ہیں، نہ ٹیمپریچر کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کی اور انفارمیشن، یعنی آپ اس کے اندر چل کے اس سینری کے اندر جا کے نہیں دیکھ سکتے۔ چونکہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے یہ اصلی نیچر سے سینری فرق ہے، کیونکہ سینری بس آپ کو ایک فلیٹ امیج دکھاتی ہے اور آپ کو وہیں پہ روک دیتی ہے، اور آپ کو کہتی ہے کہ بھائی آپ کا اتنا ہی کام تھا، آپ اسی کو انجوائے کریں، اس کے اندر گھسنے کی، اس کی اور ڈیٹیلز پتہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سینری جو ہے وہ کائنڈ آف لمیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ باقی سینسز کے لیے کچھ نہیں دیتی، صرف ویژن کے لیے دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اسی لیے ایسے سینری کے پکچرز جو ہیں وہ کیلنڈرز جو ہیں اور جو دیواروں پہ پکچرز لگاتے ہیں اس کے لیے بہترین جگہ ہے، کیونکہ وہاں آپ نے صرف دیکھنا ہوتا ہے۔ In scenery, what is missing is the experience of smell, temperature, wetness, texture, depth, danger, sounds, elevation and touch. ظاہر ہے باقی ویژن کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سینری میں مسنگ ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا ان چیزوں کا کیا ہے۔ The viewer's mind imagines all these experiences on their own. اب اگر میرا دل کرے کہ میرے سامنے ایک پکچر لگی ہوئی ہے، بہت دفعہ میں نے اس کو دیکھی، اب میرا اگر دل چاہے کہ میں پانی کے اندر کھڑی ہوں، مجھے پانی کی فیلنگ آئے، مجھے پتہ چلے پتھر میرے پاؤں پہ کیسے فیل ہوتے ہیں، پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے، پانی کا پریشر کیا ہے، تو مجھے سینری یہ سب کچھ آفر نہیں کرے گی۔ حالانکہ اگر قدرت کی جگہ پہ میں جاؤں گی جو ایسی ہوگی، تو قدرت نے تو مجھے نہیں روکنا، میں اس میں جا کے لیٹ جاؤں، میں اس میں چلنا شروع کر دوں، میں سوئمنگ شروع کر دوں، میں چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھوں۔ سینری جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی امیجنیشن خود ہی یوز کر لیں، یعنی میں نے اس میں اگر پانی کو فیل کرنا ہے تو میں خود ہی امیجن کر لوں، سینری اس میں کوئی ہیلپ نہیں کرتی کہ میرا اگر کوئی پچھلا ایکسپیرینس پانی کا ہے تو میں اس کے مطابق سوچ لوں کہ ہاں اگر اس میں کھڑی ہوں گی، جیسے میں اس وقت سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں نے نہیں یہ دیکھا، میں نے یہ اس جگہ پہ نہیں گئی کہ میں اس میں کھڑی ہوں گی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے گول گول محسوس ہو رہے ہوں گے، جو یہاں پہ ماحول ہے اس کے مطابق پانی بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور جب میں یہاں چلوں تو مجھے بہت زیادہ پریشر پانی کا فیل نہ ہو، کیونکہ یہ سمندر کا ایک شیلو ٹائپ جگہ ہے، گہرا سمندر تو کہیں اور شروع ہوگا، تو یہ ساری چیزیں مجھے خود امیجن کرنی پڑیں، اور میری امیجنیشن غلط بھی ہو سکتا ہے گرم پانی ہو، اور ہو سکتا ہے میں ادھر ہی پاؤں رکھوں تو مجھے پتا چلے کہ یہ جو 1 فٹ گہرا نظر آ رہا ہے، چھینچ گہرا نظر آ رہا ہے، یہ سمجھ چھینچ نہیں، یہ تو سیدھا ہی 4 فٹ گہرا ہے۔ یعنی جو فیکٹس ہیں باقی سینسز کے لیے، جو انفارمیشن ہے، جو باقی فیکٹس ہیں وہ سینری میں مسنگ ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سینری مسنگ، مجھے ٹیمپریچر کا نہیں پتہ چلا، میں امیجن کر رہی ہوں کہ یہ بہت ٹھنڈی یخ جگہ ہوگی، لیکن میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بہت وارم جگہ ہو۔ اب یہ دیکھیں ویوز کو کیپچر ایسے کیا ہے یا شاید بنایا ایسے ہے کہ یہ ہارٹ لگ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پکچر پرفیکٹ ہے کہ اس سے نیلا پانی نہیں ہو سکتا، اس سے نیلا آسمان شاید ہی ہو۔ عام طور پہ یہ جو ریفلیکشن والی تصویریں ہیں یہ تو خاص طور پہ سینریز ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کو ریفلیکشن پسند ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک امیج اور اسی کا مرر امیج دوسری طرف ہو، تو اس لیے بھی چونکہ ہمارے دماغ کو بھی یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں، اس لیے بھی اکثر فوٹوگرافرز اس قسم کی مرر امیج والی تصویریں کھینچتے ہیں جو کہ کیلنڈرز اور تصویروں میں کام آتے ہیں۔ تھینک یو۔